السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی حبیبہ ونبیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بحق محمد وآله الطاهرين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن هدية من رب العالمين، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ عزیزان، خطبہ اول میں اپنے آپ اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے۔ روز ولادت امام حسن صلوات اللہ وسلم علیہ آپ تمام عزیزان کو اور بالآخص امام زمانہ رضی اللہ تعالیٰ فرض الشریف کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتے ہیں کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق کی عنایت فرمائے کہ امام کی صحیح معنوں میں ہم کو معرفت حاصل ہو اور آپ کی سیرت کو ہم اپنے لیے اسوہ قرار دیں۔ رسول گرامی اسلام ایک دوسری حدیث میں فرمایا، لو کان العقل رجلا لکان الحسن، کہ اگر عقل ایک انسانی شکل اختیار کرے تو وہ شکل امام حسن کی ہے، یعنی امام حسن مجتبیٰ عقل مجسم تھے، اور یہ خود تاریخ نے بھی اس کو ثابت کی ہے، اور خصوصاً کہ آپ کی زندگی کا وہ اہم ترین واقعہ جو صلح کی صورت میں سامنے آیا کہ یہ صلح وہ تاریخ اسلام میں بہت اہمیت رکھتی تھی، اور اگر یہ کہا جائے صلح امام حسن وہی ویسی ہی صلح جس طرح کے رسول گرامی اسلام نے صلح حدیبیہ فرمائی اور اسلام کی نصرت و کامیابی کا باعث بنی، اسی طرح یہ صلح امام حسن اسی کی مترادف ہے۔ اور حضرت ابا عبداللہ حسین کہ دنیا کی تمام نگاہیں حضرت ابا عبداللہ حسین کی طرف اٹھتی ہیں اور ان کی طرف لگی ہیں، لیکن یہی حضرت ابا عبداللہ حسین کی نگاہیں ہمیشہ امام حسن کی طرف ہوتی تھیں، اور تاریخ میں کہیں پر بھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے اور تاریخ نے نقل نہیں کیا کہ ایک دفعہ بھی امام حسین امام حسن سے آگے چلے ہوں۔ ہمیشہ امام حسین امام حسن کے پیروں تھے اور ان کی اتباع میں تھے، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ امام حسن کی موجودگی میں امام حسین نے کلام کی ہو، بلکہ اگر امام حسن کی اجازت سے اور اجازت ہوتی تھی تو کلام کرتے تھے، جس طرح کہ رسول گرامی اسلام کی زندگی میں امیر المومنین نے کوئی کلام نہیں کیا، جتنی بھی کلام امیر المومنین سے منقول ہے اور جتنے خطبات ہیں یہ سب کے ساتھ رسول گرامی اسلام کی رحلت کے بعد ہیں۔
رسول گرامی اسلام کی موجودگی میں امیر المومنین نے کبھی کلام نہیں کیا، اس لیے کہ خود رسول خدا موجود ہے۔ اسی طرح امام حسن کی موجودگی میں کبھی بھی امام حسین نے کوئی کلام نہیں کیا۔ اور یہ چیز امام حسن کی عظمت اور حضوری کو بیان کرتی ہے کہ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا الحسن و ہدیۃ من رب العالمین، کہ میرا فرزند حسن یہ خداوند عالم کی طرف سے ہدیہ ہے۔ عزیزان، خداوند عالم ہر انسان کو اس کی ظرفیت کے مطابق عنایت کرتا ہے، لہذا اگر انسان اپنے سعی وجودی، اپنی وجود کی حدوں کو اگر بڑھا لے اور اپنے ظرف وجودی کو اگر وہ بڑا کر لے تو خداوند عالم وہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اور خداوند عالم اس ظرف وجودی جس قدر وسیع ہوگا خداوند عالم اس کو پر کر دے گا۔ اور بعض لوگ جو ظرفیت نہیں رکھتے، کم ظرف ہیں اور جن کا ظرف وجودی تنگ اور چھوٹا ہے، وہ خداوند عالم سے عنایات کو بھی وصول نہیں کر سکتے۔ لہذا ملاحظہ کرتے ہیں کہ بعض لوگ وہ کہ اپنی زیبائی اور خوبصورتی میں اپنے آپ کو گم کر دیتے ہیں اور خدا کی معصیت اور گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ اپنی مال کی وجہ سے اپنی ظرفیت کو وہ کھو دیتے ہیں اور وہ اس مال میں گم ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ اپنے مقام اور قدرت کی وجہ سے اپنی ظرفیت کو وہ اپنے آپ کو گم کر دیتے ہیں اور خدا کی معصیت میں اور خدا کی نافرمانی میں مبتلا ہو کر اپنی ظرف وجودی کو نہایت چھوٹا کر لیتے ہیں۔ تو خداوند عالم کو ہر ایک کو اس کی ظرف کی وسعت کے مطابق خداوند عالم عنایت فرماتا ہے۔ آپ اس واقعے کو ملاحظہ فرمائیں کہ یہ اکثر یہ واقعہ وہ میں نے بھی ذکر کیا ہے کہ ثعلبہ انصاری، کہ جو ایک فقیر انسان تھا اور مسجدی تھا، ہمیشہ رسول گرامی اسلام کی خدمت میں، ہمیشہ مسجد میں، لیکن فقیر انسان، اور اکثر رسول گرامی اسلام کی خدمت میں آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں کہ خداوند عالم مجھے غنی کر دے اور مجھے بہت سا مال عنایت فرمائے۔ رسول گرامی اسلام ہمیشہ اس سے فرماتے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ تمہارے دین کی حفاظت کے لیے کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے تمہارے دین کی حفاظت کے۔ لیکن جب اس کا اصرار بڑھا اور دائماً جب اس نے سماجت سے کام لیا تو ایک دن رسول گرامی اسلام نے دعا کی خدایا یہ ثعلبہ جو چاہتا ہے اسے عنایت فرما۔ کہ کرنا ایسا ہوا کہ اس کا ایک عزیز وہ رحلت کرتا ہے اور اس عزیز کا کوئی وارث نہیں تھا سوائے اس ثعلبہ انصاری کے، اس کا پورا مال اس ثعلبہ انصاری کو ملا کے اس میں ثعلبہ انصاری نے اس مال سے وہ اپنے لیے بہت سارے حیوانات کو خریدا، بھیڑ بکریاں اور اونٹوں کو خریدا اور زرعی زمین کو خریدا، اور اس قدر اس کے پاس یہ اموال اس قدر زیادہ ہو گیا کہ مدینہ میں رہنا اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ مدینہ سے باہر اس نے ایک مرتع اور ایک جگہ لی اور اپنے تمام حیوانات کو وہ وہاں منتقل کر دیا، اور پھر رسول گرامی اسلام کی خدمت میں اور نماز جماعت میں ہفتے میں ایک دن 2 دن آنا شروع کیا، اور پھر آہستہ آہستہ یہ بھی کم ہو گیا، اب مہینے میں ایک مرتبہ کبھی وہ آتا نماز کے لیے، اور آہستہ آہستہ وہ بھی ختم ہو گیا۔ اتنے میں آیت زکوٰۃ کے واجب ہونے کی آیت نازل ہو گئی۔ رسول گرامی اسلام نے اپنے مامورین کو بھیجا کہ وہ زکوٰۃ اکٹھی کریں، اور من جملہ وہ افراد کی جن پر زکوٰۃ واجب تھی وہ زکوٰۃ فقہ اہل بیت میں وہ مویشیوں پر، البتہ اس کی اپنی خاص شرائط ہیں، بھیڑ بکریوں پر، بھیڑ اور گائے بھینسیں ہیں، اونٹ ہیں، اور اسی طرح زراعت میں گندم، جو چنا، کشمش وغیرہ کہ جب وہ نصاب کے حد تک پہنچے اس صورت میں اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ تو من جملہ وہ افراد کی اس پر زکوٰۃ واجب تھی وہ ثعلبہ انصاری تھا۔
مامورین جب اس کے پاس گئے کہ زکوٰۃ واجب ہے اور تمہارے مال میں زکوٰۃ واجب ہے، لہٰذا تم زکوٰۃ ادا کرو. تو صالح انصاری نے کہا کہ یہ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ کیا میں یہودی ہوں کہ جزیہ ادا کروں؟ اس کو بتایا کہ یہ زکوٰۃ وہ اور چیز ہے، جزیہ اور چیز ہے، اور زکوٰۃ تمام مسلمانوں پر واجب ہے اور ان اموال پر واجب ہے، اور تمہارے پاس وہ مال ہے اور اس میں وہ شرائط موجود ہیں کہ جس کی بنا پر تم پر زکوٰۃ واجب ہے. بالآخر اس صالح انصاری نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا. جب رسول اکرم اسلام کو اطلاع دی گئی کہ صالح انصاری نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا تو رسول اکرم اسلام نے 3 مرتبہ فرمایا کہ ویل لثعلبہ، ویل لثعلبہ، ویل لثعلبہ. فرمایا کہ میں نے پہلے کہا تھا اس کو کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے تمہارے دین کی حفاظت کے لیے کافی ہے. یہ ثعلبہ وہ ظرفیت نہیں رکھتا تھا کہ اس کو زیادہ عطا ہوگا، یہ اہل نہیں تھا، اس کا ظرف وجودی وہ اہلیت نہیں رکھتا تھا. لیکن جب خداوند عالم نے اس کو زیادہ عطا کیا، چونکہ ظرف نہیں رکھتا تھا، وہ دین سے خارج ہو گیا، وہ دین سے نکل گیا. لہذا خداوند عالم ہر انسان کو اس کی ظرفیت وجودی کو مد نظر رکھتے ہوئے خداوند عالم وہ عنایت فرماتا ہے اور خداوند عالم اس کے وہ ظرف کے مطابق اس کو پر کرتا ہے. آپ اس قصے کو ملاحظہ فرمائیں کہ عام طور پر لوگ جو ہے وہ آتے ہیں اور وہ ایک ہی راتوں رات، جس طرح بعض لوگوں کی وہ فکر ہوتی ہے کہ راتوں رات وہ امیر ہو جائے، اور بعض لوگوں کی فکر ہوتی ہے کہ وہ راتوں رات معنویت کے اس بلند درجے پر فائز ہو جائے اور ان کے پاس وہ اسم اعظم جیسی طاقت جو ہے وہ حاصل ہو جائے. یہ چیز خداوند عالم ہر ایک کو عنایت نہیں کرتا. اس کی ظرف کو جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے، وہ کس قدر ظرفیت کا مالک ہے. کہ ایک شخص رسول خود امام صادق علیہ السلام کی جماعت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتے یا اپنا رسول اللہ، اگر ممکن ہو سکے اسم اعظم مجھے عنایت فرمائیں، اسم اعظم مجھے عنایت فرمائیں. بطور وہ جملے معترضہ ملاحظہ فرمائیں کہ اسم اعظم کوئی لفظ نہیں ہے کہ انسان اس کو ورد کرے اور اس کا چلہ کرے، چلہ کرنے کے بعد وہ اسم اعظم کی طاقت اس کو حاصل ہو جائے گی اور نتیجتاً وہ کن فیکون کرنا شروع کر دے. اسم اعظم لفظ نہیں ہے، بلکہ اسم اعظم ایک مقام اور مرتبہ ہے کہ روح انسان اس مرتبے تک پہنچے. روح انسان اگر اس مرتبے تک پہنچتی ہے اور اس مقام تک جب وہ روح انسانی وہ ترقی کرتی ہے معنویت میں اور اس مقام تک جب پہنچتی ہے تو وہ شخص اور وہ ذات اسم اعظم کا مجسم ہو جاتی ہے اور وہ اسم اعظم اس کو عنایت ہوتا ہے. اور ایسی صورت میں کہ اگر وہ کسی چیز کے بارے میں کن فیکون اگر کن کہتا ہے تو فیکون ہو جاتا ہے، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. لیکن اس میں اعظم لفظ نہیں ہے، اور یہ بہت زیادہ جو ہے وہ یہ چیز جو ہے وہ ہمارے اندر رائج ہے کہ کوئی ایسا لفظ ہو، کوئی ایسا ورد ہو کہ ہم اس کو چلہ کریں اور مجھے ایک معنوی طاقت حاصل ہو جائے اور زمین و آسمان کو میں ایک کر دوں. خداوند عالم ہر ایک اس کی ظرفیت کے مطابق عنایت کرتا ہے. اس میں اعظم لفظ نہیں ہے، مقام اور مرتبہ ہے. انسان کو اگر اس مرتبے پر انسان وہ فائز ہو جائے تو اس میں اعظم اس کو عنایت ہو جاتا ہے، حاصل ہو جاتا ہے. امام نے اس سے فرمایا کہ پہلے تم سے میں ایک کام چاہتا ہوں، تم میرا وہ کام کرو پھر تمہیں بتاتا ہوں. تو یوبن رسول اللہ کیا کام ہے؟ اب توجہ فرمائیے گا کہ امام نے فرمایا کہ جو مدینہ سے باہر فلاں پل کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ اور جو کچھ تم دیکھو آ کر مجھے اطلاع دو، جو کچھ دیکھتے ہو آ کر مجھے بتاؤ. تو یہ بندہ خدا مدینہ سے باہر اس پل کے پاس قریب جا کر بیٹھ جاتا ہے. کافی دیر بیٹھتا ہے کہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک بوڑھا شخص وہ صحرا سے کچھ لکڑیاں اس نے باندھی ہیں، اپنی کچھ پر لادی ہیں اور وہ اس پل کے قریب آ رہا ہے. اور پل چونکہ باریک تھا
اور یہ شخص بوڑھا شخص ہے اور پشت پر لکڑیوں کا بوجھ بھی ہے. جب یہ پل پر پہنچا تو صحرا سے ایک جوان گھوڑے پر سوار تیزی سے وہ اس پل کی طرف آ رہا ہے. زیادہ راستہ وہی تھا, اسی پل سے گزرنا تھا اس جوان نے. اب یہ بوڑھا پل پہ ہے, جوان اس کے پیچھے ہے, اور جوان نے زور سے آوازیں دی کہ جلدی کرو, راستہ دو اور جلدی یہاں سے گزرو. وہ بالآخر یہ شخص بوڑھا تھا, جلدی چلنے کا طاقت نہیں رکھتا اور کچھ پر بوجھ بھی ہے. تو اس جوان نے کیا کیا کہ تازیانہ نکالا اور اس بوڑھے کی پشت پر اس نے دو تین تازیانے مارے اور کہا کہ جلدی گزرو. بوڑھا نہ گزر سکا. اس نے رکاب سے پاؤں نکالا اور اس بوڑھے کی پشت پہ مارا. بوڑھا منہ کے بل گرا, لکڑیاں گری اور یہ جوان اس بوڑھے سے اپنے گھوڑے کو پار کرتا ہوا گزر. یہ اس پورے منظر کو اس شخص نے دیکھا. دیکھ کر اس بوڑھا جو ہے وہ بعد میں اٹھا اور اس نے لکڑیاں اکٹھی کی, پھر پشت پہ رکھی اور وہ اپنی راہ کی طرف چلتا. یہ شخص آتا ہے امام صحابی کی خدمت میں, فرمایا کہ کیا دیکھا؟ عرض کیے یا ابن رسول اللہ, میں نے ایک واضح اور فاحش ظلم دیکھا جس کے ظلم ہونے میں کوئی تردید نہیں. پورا قصہ نقل کیا, پورا قصہ. امام نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس اسم اعظم ہوتا تو تم کیا کرتے؟ یا ابن رسول اللہ, اگر میرے پاس اسم اعظم ہوتا تو میں اس جوان کو سخت سزا دیتا اور تنبیہ کرتا اس کو کہ اس نے اس بوڑھے پر ظلم کیا ہے. اس بوڑھے پر ظلم. امام فرماتے ہیں کہ وہ بوڑھا شخص ہمارے شیعیان اور ہمارے دوستوں میں سے ہے اور اس کے پاس اسم اعظم تھا. اس کے پاس اسم اعظم تھا, لیکن اپنے اوپر شخصی ظلم کی بنا پر اس نے اسم اعظم سے استفادہ نہیں کیا. لہذا فرمایا کہ امام نے عملی طور پر اس کو یہ درس دیا, عزیزاً اسم اعظم اگر ایک انسان جو اہلیت نہیں رکھتا, جو ظرفیت نہیں رکھتا, اگر اس کو عطا اگر ہو جائے تو کیا کرے گا؟ زمین و آسمان کو ایک کر دے گا, اس زمین میں فساد برپا کرے گا. ظرفیت لازم ہے اور خداوند عالم اس ظرفیت کے مطابق عنایت کرتا ہے. عزیزاً وجودات مقدس معصومین علیہ السلام اور اسی طرح وجود مقدس امام حسن علیہ السلام ان کے وجود کی اعمال کے وجود کی وسعتوں کو ہم درک نہیں کر سکتے کہ اہل بیت کس قدر وہ ظرف وجودی کے مالک ہیں. ہمارے وہم و گمان سے بالاتر ہے. اور میں ایک حوالہ آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کروں کہ زیارت جامع کبیرہ میں اہل بیت علیہ السلام کی ذوات مقدس کے بعض شؤون اور بعض مقامات کو بیان کیا ہے, اور ہمارے پاس زیارت جامع کبیرہ سے بڑھ کر کوئی اور متن نہیں ہے. اس سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی متن نہیں ہے. اور اس زیارت جامع کبیرہ میں معصومین علیہ السلام کے بعض شؤون اور بعض خصوصیات و مقامات کو وہ ذکر کیا ہے. اور یہ جملہ عزیزان کی خدمت میں عرض کریں, اور یہ خیال نہ کریں کہ یہ زیارت جامع کبیرہ یہ معصومین کی آخری حد ہے, نہ, بلکہ زیارت جامع کبیرہ یہ ہمارے فہم کی آخری حد ہے. ہمارے فہم کی آخری حد زیارت جامعہ ہے. معصومین کا مقام جو زیارت جامعہ کبیرہ میں ذکر ہوا ہے اس سے بھی بالاتر ہے اور اس سے بھی بڑھ کر ہے. اور خداوند عالم نے اس لیے کہ خداوند عالم ہر ایک کو اس ظرف وجودی کے مطابق جو ہے وہ خداوند عالم عنایت کرتا ہے. لہذا اس مقدمے کی روشنی میں وجود مقدس سے امام مجتبی جو کریم اہل بیت سے معروف ہیں, یہ کریم اہل بیت, کہ البتہ یہ کریم اہل بیت ہمیں روایات میں کہیں پر ذکر نہیں ملتا. اس کا
روایت میں کہیں پر کریم اہل بیت کا ذکر نہیں ملتا، لیکن معروف ہے امام حسن کریم اہل بیت کے عنوان سے جو وہ معروف ہیں. اور یہ کہاں سے یہ شہرت جو ہے وہ حاصل ہوئی، میں فقط وہ اس حوالے سے ایک حدیث آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کروں کہ رسول گرامی اسلام کی زندگی کے آخری حصے میں بی بی دو عالم حضرت زہرا حسنین شریفین کے امام حسن اور امام حسین دونوں کو ساتھ لیا، رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ بابا آپ میرے ان دو فرزندوں کو یادگار کے طور پر کیا عنایت فرماتے ہیں؟ تو رسول گرامی اسلام نے فرمایا وَأَمَّا الْحَسَنُ فَلَهُ هَيْبَتِي وَسُعْدَتِي، میں اپنے اس فرزند حسن کو دو چیزیں اپنی عنایت کرتا ہوں. پہلی چیز ہیبتی، اپنی ہیبت، اپنی ابوہت میں اپنے فرزند حسن کو عنایت کرتا ہوں. اور دوسری چیز وہ سعودتی، یا بعض نسخوں میں ہے سیادتی، اور اپنی سیادت اور اپنی آغائی، وہ اپنی آغائی اور سیادت میں اپنے فرزند حسن کو عنایت کرتا ہوں. وَأَمَّا الْحُسَيْنُ فَلَهُ جُرْأَتِي وَجُودِي، اور اپنے فرزند حسین کو اپنی جرأت، بہادری، شجاعت اور وجودی اور اپنی سخاوت عنایت کرتا ہوں. یہ دو چیزیں میرے فرزند حسن کے لیے ہیں اور یہ دو چیزیں میرے فرزند حسین کے لیے. عزیزاً امام حسن کو خدا رسول گرامی اسلام نے اپنی ہیبت اور سیادت عنایت فرمائی. میں فقط آج ہماری گفتگو اور چند واقعات امام کی زندگی سے اسی دو صفات کے حوالے سے آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کریں گے اور اس سے خود اپنے لیے ہم ایک اسوہ اور نمونہ اپنے لیے حاصل کر سکیں کہ عزیزاً یہ ہیبت دو طرح کی ہے. دو طرح. بعض لوگ ہیں کہ البتہ آپ یہ تعبیر مجھے عامیانہ تعبیر جو ہے وہ عوامانہ تعبیر اختیار کرنی پڑے گی کہ بعض لوگ معاشرے میں وہ محلے کے، گاؤں کے، شہر کے وہ معروف ہوتے ہیں، یہ ڈان ہے، پتہ نہیں کیا ہے، اور اس کے آگے پیچھے نوکر چاکر ہوتے ہیں اور وہ اسلحے کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کے آگے پیچھے ہوتے ہیں. تو جس محلے سے ہو، جس گاؤں سے ہو، جس شہر سے ہو، لوگ اس سے ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ شخص جو ہے وہ اس کو کسی کے ناموس کا تو وہ خیال نہیں ہے اور لوگ اس کے ظلم سے اس کا احترام کرتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں. ایک ہیبت سی ہے ظاہری طور پر کہ اگر جو ہے وہ فرض کریں کہ اس کا احترام نہ کیا، اس کی بات کو نہ مانا، اور یہ کیا کرے گا؟ وہ چاقو کش جو ہے وہ اس کے ہمراہ ہیں، اسلحے والے ہمراہ ہیں، اور اس طرح کے معاشرے میں آپ دیکھیں یہ سب کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے. ہر شہر میں، ہر معاشرے میں، وہ گاؤں محلے میں کوئی نہ کوئی اس قسم کے جو ہے کچھ افراد جو ہے وہ ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کے ذہنوں میں اور لوگوں کے نزدیک وہ ایک جھوٹی ہیبت جو ہے ان کی وہ موجود ہے. یہ شاہ بادشاہ اس کی ایک ہیبت ہے، اس لیے کہ اس کے پاس فوج ہے، اسلحہ ہے، دوسرے امکانات ہیں، اور ایک ہیبت جو ہے وہ ظاہری طور پر ایک اس قسم کی ہیبت ہے. لیکن ایک ہیبت کہ ایک انسان جو تنہا انسان ہے، کوئی اس کے پیچھے آگے پیچھے کوئی نوکر چاکر اور کوئی اسلحہ والے جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن لوگوں کے دلوں میں اس کی ایک ہیبت ہے، اس کا ایک مقام ہے، لوگوں کے دلوں میں ایک رعب ہے اس کا. وہ رعب کہاں سے آیا؟ وہ رعب اس کی علم، اس کے مقام، اس کی فضیلت، اس کی منزلت کی بنا پر وہ ایک رعب اور ایک ہیبت خداوند عالم لوگوں کی دلوں میں قرار دیتا ہے. اب میں تاریخ سے ایک واقعہ فضیلت کی خدمت میں عرض کروں کہ رسول گرامی اسلام کی جناب ابن مسعود نے اس کو نقل کیا ہے کہ ایک عرب رسول گرامی اسلام کی خدمت میں آتا ہے اور جب حضرت کی خدمت میں پہنچا تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس کے وجود پر لرزہ طاری ہے، کپکپی طاری ہے، اور جب اس نے بات کرنا شروع کی اس کی زبان میں لکنت آ گئی. رسول گرامی اسلام کی خدمت میں بدن پر لرزہ، زبان پر لکنت. تو رسول گرامی اسلام نے اس کی جو کیفیت جب دیکھی
تو فوراً اس کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور بغلگیر ہوئے اور اس کو ذرا دبایا اپنے ساتھ لگا کے اور فرمایا حبن علی لست بملکین، فرمایا کہ اپنے اوپر ایسی کیفیت طاری نہ کرو، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، حبن علی آرام اور سکون اور اطمینان کرو، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں۔ یہ ہیبت کہاں سے آئی؟ یہ کون سی ہیبت ہے؟ یہ وہ ہیبت الہی ہے جو رسول گرامی اسلام اتنے مہربان ہیں، اس روئے زمین پر بعد از خدا سب سے مہربان ترین ذات رسول گرامی اسلام کی ذات ہے۔ پر محمد وعلی محمد صلوات۔ مہربان ترین ذات رسول خدا اور اہل بیت کی ذات ہے، مہربان ترین ذات۔ اب اس قصے کو ملاحظہ فرمائیں، امام حسن صلوات اللہ علیہ وسلم علیہ کا ایک بات، سخت گرمی کا دن ہے، دوپہر کا وقت ہے، آپ اپنے باغ میں تشریف لے جانا چاہتے ہیں، جب باغ میں پہنچتے ہیں تو دروازہ اس کا بند ہے، وہ باغ کی دیوار ہوگی، دروازہ ہوگا، دروازہ بند ہے۔ آپ نے باغ کے اندر جو خادم تھا اس کو آواز دی، ایک آواز دی، اس نے نہیں سنی، دوسری دی، تیسری دی، چندین مرتبہ آپ نے آواز دی، اور جب اس نے نہ سنی تو آپ ایک طرف بیٹھ کے دھوپ میں بیٹھ کے انتظار کر رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ غلام آتا ہے، اس نے دروازہ کھولا اور امام کی خدمت میں آیا۔ امام نے فرمایا تم اندر تھے اور جواب نہیں دیا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ میں اندر ہی تھا۔ پھر جواب کیوں نہیں دیا؟ جب نہ رسول اللہ میں سویا تھا اور ابھی جاگا تھا تو آپ کی آواز میں نے سن لی، تو میں نے کہا اتنی جلدی کیا ہے، اور مجھے آپ سے کسی قسم کا کوئی خوف بھی نہیں تھا، مجھے آپ سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا۔ امام نے جب یہ سنا تو خدا کے حضور ہاتھ بلند کیے، خدایا تیرا شکر ہے کہ بندگان خدا کے دل میں میرا کسی قسم کا خوف نہیں۔ یہ عظمت اور بزرگی آپ کا ہے، عظمت اور بزرگی۔ امام نے اس کو کچھ رقم دی اور فرمایا کہ جاؤ تم اپنے لیے باغ خریدو اور تم مستقل زندگی گزارنا شروع کرو۔ عرض کرتے یمنا رسول اللہ، میں نے آپ کی خدمت میں جسارت بھی کی ہے، اور پھر آپ اس قدر وہ مہربانی کرتے ہیں اور اس قدر مہربانی کر کے مجھے شرمندہ نہ کریں، اس قدر مہربان۔ مثلا کریم اہل بیت، کریم کسے کہتے ہیں؟ انسانی کریم، کہ جناب مرحوم میں شہید مطہری جو ہے اس کا معنی جو کرتے ہیں کہ کریم شخص جو ہے وہ ایسا شخص کے جو بہت زیادہ بخشش اور عطا کرتا ہو، آیا وہ کریم ہے، یا کوئی اور شخص جو ہے وہ عزیزاً کریم انسان جو ہے وہ اس انسان کو کہا جاتا ہے کہ جو بزرگوار ہو۔ عزیزاً دو چیزوں میں فرق ہے، ایک شخص جو ہے وہ بزرگ ہے، بڑا ہے، لیکن بزرگوار نہیں ہے، بزرگواری نہیں ہے اس کے اندر۔ میں ایک دو مثالیں آپ عزیزاً کی خدمت میں عرض کروں کہ بزرگ انسان جو بلند ہمت رکھتا ہو، بلند ہمت رکھتا ہو۔ اب بلند ہمت جو ہے وہ ممکن ہے کہ صحیح کاموں میں ہو، ممکن ہے برے کاموں میں ہو، لیکن بالآخر کہ دنیا میں ہٹلر جو ہے وہ معروف ہے، ہٹلر جو ہے وہ آیا، اس نے جو دنیا پر قبضہ کرنے کی اور وہ جو کوشش کی ہے تو آیا وہ آسانی سے ہو جاتی ہے، آسانی سے نہیں ہوتی، بالآخر اس کے لیے بھی انسان کو وہ ہمت کرنا پڑتی ہے، ایک جرأت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، بڑا ظلم میں ہے، بڑا ظلم ہے۔ تو ایسے افراد ممکن ہے اس کو ہم بزرگ کہیں، البتہ بزرگ یعنی اچھائی و برائی سے قطع نظر، لیکن یہ ایسے افراد بزرگوار نہیں ہے۔ بزرگواری یعنی انسان وہ کرامت روحی کے ایسے مقام پر پہنچ جائے کہ بلند ہمتی کے ایسے مقام پر پہنچ جائے
کہ جس کے نتیجے میں اس سے وہ عظمت اور بزرگی ظاہر ہونا شروع ہو جائے. اس کو کہا جاتا ہے بزرگواری اور بزرگوار. کریم ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو بزرگوار ہو. اور عام طور پر کریم کا معنی کہا جاتا ہے کہ جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہو, بہت زیادہ بخشش کرنے والا ہو. تو عربی میں وہ جو بہت زیادہ عطا کرنے والا اور بخشش کرنے والا ہو اس کو جواد کہا جاتا ہے یا غنی کہا جاتا ہے. اس کو کریم نہیں کہتے, اس کو جواد کہتے ہیں. اگرچہ امام حسن بہت زیادہ بخشش کیا کرتے تھے لیکن بزرگواری کے ساتھ کرتے تھے, بزرگوار تھے. آپ اس قصے کو جو ہے وہ ملاحظہ کریں کہ امام حسن کی خدمت میں لوگ جو ہے وہ جس طرح کہ آج کل کے حالات ہیں, اس دور میں بھی فقر مالی بہت زیادہ تھا معاشرے میں, اور لوگ اپنی مشکلات لے کر ائمہ کی خدمت میں وہ آیا کرتے تھے. اور یہ ائمہ کی سیرت تھی. عزیزہ کی سیرت کا ملاحظہ فرمائیں, اور ائمہ کی سیرت تھی, اور ائمہ کا توصیہ اور نصیحت بھی یہی تھی. وہ عرض کروں گا میں کہ ائمہ خدا جب کوئی مانگنے کے لیے اور حاجت مند جب ان کے دروازے پر آتا تو وہ پھر 1 درہم 2 درہم 5 درہم ان کی مدد نہیں کرتے تھے, بلکہ اس طرح اس کی مدد کرتے تھے کہ حتیٰ تو غنیہ, یہاں تک کہ وہ غنی ہو جائے, غنی ہو جائے. اس قدر مدد کرتے کہ وہ غنی ہو جائے. کہ شخص جو ہے وہ مسجد نبی میں وہ آتا ہے اور ایک قدآور شخصیت, اسلام کی قدآور شخصیت کی خدمت میں جا کر وہ کمک طلب کرتا ہے کہ آپ میری مدد کریں, میں مشکل میں ہوں, مدد کریں. تو انہوں نے 1 درہم یا 5 حد اکثر 5 درہم جو ہے اس کو دیے. اس نے دیکھا کہ نا اس سے تو میری مشکل حل نہیں ہوتی, 5 درہم سے مشکل حل نہیں ہوتی. مسجد کے ایک کونے میں دیکھتا ہے کہ 3 نورانی چہرے جو ہے وہ بیٹھے ہیں. البتہ کم و بیش وہ پہچانتا تھا, اور پوچھتا ہے کہ یہ کون جوان, یہ جوان کون ہے. تو اس بزرگوار نے کہا کہ ان 3 جوانوں میں سے 2 جوان وہ ہیں کہ جن کی ماں زہرا ہے. تو یہ امام حسن ہے, امام حسین علیہ السلام ہے, اور جناب عبداللہ ابن جعفر, حضرت زینب کے شوہر جناب عبداللہ ابن جعفر. یہ شخص امام حسن کی خدمت میں آ کر عرض کرتا ہے کہ میں مشکل میں ہوں اور میری مدد کریں. اور آپ ملاحظہ فرمائیں کہ امام نے دیکھیں مدد بھی کی ہے لیکن اس کو تعلیم بھی دی ہے. فرمایا کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا 3 جہت سے, 3 وجہ سے انسان کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے, ورنہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے. پہلی وجہ جس کی وجہ سے انسان دوسرے کے آگے ہاتھ جو ہے وہ پھیلا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی پر دیت واجب ہو, دیت واجب ہوگی ہے اور اس کے پاس دیت ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے, اور اس دیت کی خاطر وہ کسی سے مدد لے سکتا ہے. دوسرا کہ اگر انسان مقروض ہو اور وہ قرض ادا نہ کر سکتا ہو کہ دوسرے سے مدد لے سکتا ہے. تیسرا انسان فقیر ہے اور کام کرنے کے قابل نہیں ہے, اور کیا کرے, دوسرے سے مدد. تو فرمایا کہ تمہاری مشکل ان 3 میں سے کی کون سی مشکل ہے؟ عرض کرتے ہیں اپنا رسول اللہ, انہیں 3 میں میری مشکل ہے, میرے اوپر قرض بھی ہے اور میں فقیر بھی, قرض بھی اور فقیر. امام حسن نے 50 دینار معادل ہوتے ہیں 500 درہم. 1 دینار سونے کا سکہ 1 مسکال کے برابر ہے. اور یہاں پر جو ہے وہ آجود بیٹھے ہیں, وہ حساب کتاب بہتر جانتے ہیں, وہ اس شعبے میں ہیں. تو 1 مسکال سونا, تو 50 مسکال سونے کی آج قیمت آپ نکالنے کی کیا قیمت بنتی ہے؟ تو 50 دینار یعنی 500 درہم امام حسن نے عنایت فرمائے, اور 49 دینار امام حسن نے عنایت کیے, اور جناب عبداللہ نے 48 دینار جناب عبداللہ نے عنایت کیے. اور جب نے اس نے یہ احسان دیکھا تو کہا کہ وہ قرآن کی آیت پڑھی, اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں قرار دے.
کون ہے اس رسالت کے اہل؟ اور خداوند عالم انہی کو یہ رسالت عنایت کرتا ہے۔ اور اس نے یہ جملے اس کے کہا کہ مجھے وہ یہ کرامت عین ادب کے ساتھ مجھے عنایت کی، یعنی یہ کرامت بھی مجھے عنایت کی اور ادب بھی سکھایا۔ ادب کیا تھا یہاں پر کہ امام حسن نے اگر 50 دینار دیے ہیں، اور یہ عزیزہ یہ ایک اہم نکتہ ہے، اس کی طرف توجہ آپ فرمائیں۔ امام حسن نے 50 دینار دیے ہیں تو امام حسین نے اپنے بڑے بھائی کے احترام میں 1 دینار کم دیا ہے، اور جناب عبداللہ نے امام حسن اور امام حسین کے احترام میں 1 دینار اور کم دیا ہے۔ یہ ادب ہے، یہ ادب ہے۔ اگر آپ وہ کسی موقع پر، کہ ابھی وقت نہیں کہ میں وہ عرض کروں، آپ کسی موقع پر اگر اپنی والدہ کے ذریعے، ماں کے ذریعے، باپ کے ذریعے آپ ہدیہ لے کر جاتے ہیں، 2 بھائی ہیں اور ہدیہ لے کر جاتے ہیں، بڑا بھائی غریب ہے، وہ اپنی وسعت کے مطابق جو ہے وہ تمام کے مطابق اپنی ماں کو ہدیہ کرے گا، چھوٹا بھائی مالدار ہے تو ایسا نہ کرے کہ وہ اپنے بڑے بھائی سے بڑھ کر ہدیہ دے۔ ہاں ماں کی اگر اور مدد کرنا چاہتا ہے وہ چپکے سے دے، چپکے سے کے ساتھ کرے، لیکن اپنے بڑے بھائی کا احترام کرے، احترام کرے، یہ ادب ہے۔ اس میں آپ ملاحظہ کریں کہ اس انفاق کرنے میں بھی امام حسین اور جناب عبداللہ نے ادب کا لحاظ کیا ہے۔ اور اس واقعے کا ملاحظہ فرمائیں کہ امام کی خدمت میں، امام حسن مجتبی کی خدمت میں شخص جو مالی مدد کے لیے آتا ہے، اور اشعار میں اس نے اپنی مشکل کو بیان کرنا شروع کیا۔ اشعار میں عجیب جو ہے وہ جملے کہا کہ لم یبق لی شیء یباع بدرہم، کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے کہ میں جس کو بیچ سکوں، جب رسول اللہ میرے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ لم یبق لی شیء یباع بدرہم یکفیک منظر حالتی ان مخبری، اور یہ میری حالت جو ہے وہ خود آپ کو یہ ظاہر کر رہی ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ الا بقایا ما وجہ سنتہ اللہ یباع، فقط میرے پاس ایک آبرو باقی ہے کہ جس کو میں نے سنبھال کے رکھا ہے اور جس کو میں نے آج تک نہیں بیچا، وقد وجدتک مشتری، اور آج میں یہ آبرو لے کر آیا ہوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ اس آبرو کے خریدنے والے آپ ہیں۔ اس آبرو کو آپ خرید سکتے ہیں، میں نے اس آبرو کو بچا کے رکھا ہے، کسی کے سامنے آپ نے اپنی آبرو کو نہیں بیچا، اس لیے کہ کسی کو اہل نہیں پایا، میں نے آپ کو اہل پایا ہے، آبرو لے کر آیا۔ امام نے خادم سے پوچھا کہ گھر میں کتنا مال ہے؟ عرض کرتے یا اپنا رسول اللہ 12,000 درہم ہے۔ 12,000 درہم اگر سونے میں اس کو تبدیل کریں تو 1,200 دینار، اور 1,200 دینار طلا مسقال، اب آپ دیکھ لیں کتنی مقدار بنتی۔ امام نے وہ سارا لیا اور وہ شخص کو سارے کو دیا، اور پھر اس کے اشعار کے وزن پر اشعار کہنا شروع کیے۔ امام حسن نے فرمایا آجمتنا فأتاک وابل برنا طلّہ، عزیزاً وابل کہا جاتا ہے، وابل اور طلّہ، یہ قرآن میں دونوں لفظ جو استعمال ہوئے۔ وابل دیکھیں بارش جب برستی ہے تو بعض اوقات وہ بڑے بڑے وہ بارش کے قطرے ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے قطرے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں وابل، اور بعض اوقات بارش جو ہے وہ فوار کی صورت میں برستی ہے، اس طرح کے سردیوں میں وہ نم برستی ہے اور نمی سے ہو جاتی ہے، کبھی بارش جو ہے وہ اس کو وہ فوار کی صورت میں جو ہے وہ ہوتی ہے کہ اگر آپ فرض کریں کہ باہر وضو کر رہے ہو تو وہ اتنی نہیں ہوتی کہ وہ مس کرنے سے مانے بن جائے، وہ بہت ہلکی کم ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے تن۔ یہ دو لوگ جو ہے اس کا معنی ملاحظہ کرنا ہے۔ تو امام نے فرمایا آجلتنا فأتاک وابل برنا طلّہ، فرمایا کہ اچھا ہوا تم جلدی آ گئے، ہمارے پاس بڑی عطا ختم ہو چکی تھی اور یہ تھوڑی عطا، تھوڑی اور کم وہ عطا باقی تھی۔ عزیزاً 1200 وہ مسقال طلا عطا کرتے ہیں اور امام اس کو تل کہتے ہیں، یہ تھوڑی سی عطا ہے۔ یہ کرامت نفس ہے، یہ کرامت کہ بڑی عطا نہیں تھی، فقط تل اور نمی باقی رہ گئی تھی جو ہم تمہیں عطا کر رہے ہیں، اور تم جلدی آ گئے، اور اگر تم جلدی نہ آتے
تو شاید یہ تب بھی تمہیں نہ مل سکتی، کسی اور کو ہم یہ عطا کر دیتے۔ فرمایا فخذ القلیلا، اس تھوڑی سی عطا کو قبول کرو، وَكُنْ كَأَنَّكَ لَمْ تَبِعْ مَا صُنْتَهُ وَكَأَنَّنَا لَمْ نَشْتَرِهِ، اور گویا تم جو چیز آبرو بیچنے کے لیے آئے تھے، نہ تم نے اپنی آبرو بیچی ہے اور نہ ہی ہم نے تمہاری آبرو خریدی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد والے محمد کی عظمت پہ بلند صلوات۔ ائمہ خدا کی زندگی سے ہم سبق اور درس لیں، اسوہ ہے ہمارے لیے ائمہ کے لیے۔ وہ انفاق کی عادت بنائیں اپنے اندر، اور انفاق کرتے ہیں، البتہ صحیح مستحقین کو ڈھونڈ کر اس قدر انفاق کریں کہ وہ اس فقر سے نکل آئیں، اس فقر سے نکل آئیں، حتی تغنیہ، یعنی وہ غنی ہو جائے، غنی ہو جائے ائمہ کی سیرت اور سنت کے مطابق۔ اور وقت نہیں رہا کہ میں بیشتر جو عرض کروں، آخری ایک وہ مطلب آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کروں کہ امام حسن جس طرح وہ اپنی شہادت کے بعد مظلوم ہوئے ہیں، اسی طرح اپنی زندگی میں بھی مظلوم واقع ہوئے ہیں، اور امام کی زندگی کو صحیح طور پر وہ ہم لوگوں تک نہیں پہنچا سکے، اور ہم نے بہت کم ذکر کیا ہے۔ حق یہ ہے کہ ہم بیشتر اور زیادہ امام کی زندگی کو وہ بیان کریں، اور امام کی زندگی سے ہم اسوہ اور سیرہ لیں۔ اور آخری نکتہ جو ہے وہ کہ عزیزاً یہ صلح کے حوالے سے بہت کیل و کال اور بہت زیادہ اشکالات جو ہیں وہ اب بھی کیے جاتے ہیں، اور اس دور میں بھی وہ صلح کے حوالے سے بہت زیادہ اشکالات ہوئے تھے امام پر، اور نعوذ باللہ کہ امام کی قریبی ترین افراد وہ امام کو زخم زبان دیتے، اور حتیٰ وہ ان شخصیت کا نام نہیں لیتا کہ بعد میں انہوں نے توبہ کی اور وہ شہید بھی ہو گئے، تو وہ امام کو سلام کرتے، السلام علیکم یا مذل المومنین کہہ کر جو سلام کرتے۔ حسن عزیزان یہ صلح بہت بڑی صلح تھی، بہت بڑی صلح تھی، اور وہ ایک بزرگوار کی تعبیر کے مطابق ایک کربلا حسینی ہونے سے پہلے حسنی ہے، ایک کربلا پہلے حسنی ہے اور پھر حسینی ہے، پھر حسینی۔ اگر کربلا کا واقعہ نہایت اہم ہے، اور صلح امام حسن اگر یہ اس سے اہم نہ ہو، وہ اس سے کمتر نہیں ہے کہ امام حسن نے کس طرح اور کن حالات میں جو ہے صلح کی، اور کیوں مجبور بصلح ہوئے، اور اس صلح کے نتیجے میں نفاق کھل کر سامنے آ گیا، اور اسلام کے خلاف جو وہ کچھ کیا جا رہا تھا وہ کھل کے، جس طرح کہ صلح حدیبیہ میں ایسا ہوا، ہر چیز کھل کے سامنے آ گئی، اسی طرح اسی صلح میں جو ہوا۔ اور آپ ملاحظہ فرمائیں عزیزان کہ کس طرح امام صلح نہ کرتے، وہ عزیزان معجزہ نہیں کیا جاتا، طرح یہ نہیں کہ معجزہ کیا جائے، اگر معجزہ ہی کرنا ہوتا کربلا برپا نہ کی جاتی، اگر معجزہ ہی کرنا ہوتا تو رسول کرام علیہ السلام اس قدر جنگیں نہ کرتے۔ معجزہ نہیں کرنا، انہی حالات کے ساتھ جو اسلام کو آگے لے کے چلنا ہے، نہ کہ معجزے کے ساتھ۔ امام زمان جب تشریف لائیں گے معجزہ نہیں کریں گے اس معاشرے کو بدلنے کے لیے، اور اس معاشرے میں وہ دین الہی، صحیح دین الہی کو قائم کرنے کے لیے معجزے سے کام نہیں لیں گے، الا ایک آدھ مورد میں کہ جو روایات میں وارد ہے، اس کے علاوہ کہیں پر معجزہ نہیں ہے۔ اور امام حسن بھی قرار نہیں ہے کہ معجزے سے کام ہے اور کرامات سے کام ہے۔ امام حسن کے قریبی ترین افراد، وہ کمانڈر جناب عبید اللہ ابن عباس، ایک عبداللہ ابن عباس ہیں جو مفسر ہیں، یہ بڑے بھائی ہیں، عبید اللہ ابن عباس یہ چھوٹا ہے، یہ کمانڈر ہے پوری فوج کا، امام حسن کی فوج کا، اور اس کے دو بیٹے بشر ابن عطاب جو امیر شام کی طرف سے معین کیا گیا تھا یمن میں، اس بشر ابن عطاب نے اسی عبید اللہ ابن عباس کے دو بیٹوں کے ساتھ قلم کیے تھے، لیکن یہی عبید اللہ ابن عباس 1,00,000 درہم لے کر 4,000 کی فوج لے کر امیر شام کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اور امام اس طرح کس کے بل بوتے پہ قیام کریں؟ اور جب امام نے وہ تقریر کی، لوگوں کو اکٹھا کیا،
اور جب آپ نے کلام کی، خطبہ دیا کہ کیا جنگ چاہتے ہو اور کیا استقامت کرو گے، نیچے سے یہ نعرے لگنا شروع ہوئے، البقیہ البقیہ البقیہ، ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ اس لیے مقایسہ نہیں کیا جا سکتا امام حسن کے ان وہ یار و انصار جو امام کے ساتھ، البتہ یار و انصار جو صحیح معنوں میں بہت کم تھے، اکثریت یہ ایسی تھی، اور کربلا میں حضرت ابا عبداللہ کی یار و انصار اگرچہ 72 تھے، کم و بیش 72 تھے، لیکن محکم تھے، پہاڑ تھے۔ امام حسن کے ساتھ ایسے نہیں ہیں۔ ایسے افراد عبید اللہ جیسے افراد کہ 4000 کا لشکر لے کر 1 لاکھ درہم لے کر جو ہے وہ امام کو چھوڑ دیتا ہے، اور اسی طرح باقی جو ہے وہ افراد۔ اور اگر امام نے ان حالات کو بھانپ لیا تھا، اگر امام صلح نہ کرتے، یہی امام کے ارد گرد لوگ امام کو ہاتھ باندھ کر امیر شام کے حوالے کر دیتے۔ یہ حالات ہیں۔ اور نتیجتاً اگر خدا نخواستہ ایسا ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ امیر شام کا قتل کر دیتے؟ نہ، قطعاً قتل نہ کرتا۔ تو کیا کرتا؟ عزیزان، یہ نہایت یہ اہم نکتہ ہے اور کبھی اس کو بیان نہیں کیا جاتا۔ تو امام حسن کو یہ آزاد کر دیتا، آزاد کر دیتا۔ کس طرح آزاد کرتا؟ اسی طرح کہ جس طرح صلح فتح مکہ کے بعد جب وہ تمام کو گرفتار کیا اور قید کیا، تو رسول گرامی اسلام نے ان تمام کو فرمایا انتم الطلقاء، آج سے تم سب آزاد ہو۔ رسول گرامی اسلام نے سب کو آزاد کر دیا۔ لہذا ملاحظہ فرمائے کہ جناب زینب کبریٰ نے دربار شام میں یبن الطلقاء کہہ کر خطاب کیا، یزید کو جو خطاب کیا، یبن الطلقاء، اے ہمارے آزاد کردہ کے بیٹے، میرے نانا نے تم لوگوں کو آزاد کیا ہے اور تم ہمارے آزاد کردہ ہو، یبن الطلقاء۔ امیر شام کیا کرتا؟ اگر گرفتار امام حسن کو گرفتار کر کے لایا جاتا تو یہ بھی قتل نہ کرتا قطعاً، بلکہ یہ آزاد کرتا اور کہتا کہ جس طرح فتح مکہ میں تمہارے آپ کے نانا نے ہم سب کو، ہمارے آبا و اجداد ہم کو آزاد کیا ہے، آج میں آپ کو اور آپ کے خاندان کو آزاد کرتا ہوں۔ نتیجہ در اس کا کیا ہوتا؟ عزیزاً، تا روز قیامت یہ ننگ و آر وہ تشیع کے لیے اور اہل بیت کے لیے ننگ و آر قرار پا۔ امام حسن نے اس کو بچایا، امام حسن نے اس کو بچایا، اس لیے کہ وہ معصوم اور مقام عصمت و امامت اس سے کہیں بالا تر ہے کہ وہ آزاد کردہ قرار پائے۔ سورہ امام حسن نہایت اہم ہے، نہایت اہم ہے کہ جو امام نے ان حالات میں اس صلح کو جو ہے وہ انجام دیا۔ کہ اب وقت نہیں رہا کہ میں امام کے کلام سے کچھ جملے جو آپ عزیزان کی جنوں میں عرض کرتا، امام کی وہ عملی زندگی میں ہمارے لیے کیا پیغام، کہ فقط ایک جملہ جو وہ عرض کر دیتا ہوں، اگرچہ ایک تفصیلی گفتگو ہے امام حسن اور خود امیر المومنین کے مابین، اور اس کو مختلف کتب میں، علل الشرائع میں اور دیگر کتب میں ذکر کیا ہے کہ امیر المومنین نے کچھ سوالات کیے امام حسن سے اور امام حسن نے ان کا جواب دیا۔ میں ایک جملہ فقط جو ہے وہ عرض کرتا ہوں کہ امام سے جب پوچھا گیا، امام خود امیر المومنین نے فرمایا کہ امیر فرزند بتاؤ مل غفلہ، غفلت کیا ہے، غفلت کسے کہتے ہیں اور غافل انسان کس انسان کو کہا جاتا ہے؟ تو امام حسن نے جواب دیا کہ بابا جان، غافل انسان کی 2 علامتیں ہیں، ترک المسجد، اگر کوئی انسان مسجد کو ترک کرتا ہے، وطاعت المفسد، اور جو مفسد کی اطاعت کرتا ہے، یہ انسان غافل ہے، یہ انسان غافل ہے جو مسجد کو ترک کرتا ہے، جو مفسد کی اطاعت کرتا ہے، یہ انسان غافل ہے۔ کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ امام کی زندگی سے ہم اپنے لیے اسوہ حاصل کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد المصطفى اللهم صل على علي المرتضى اللهم صل على فاطمة الزهراء اللهم صل على الحسن المجتبى اللهم صل على الحسين الشريف في كربلاء اللهم صل على علي بن الحسين اللهم صل على محمد بن علي اللهم صل على جعفر بن محمد اللهم صل على موسى بن جعفر اللهم صل على علي بن موسى الرضا اللهم صل على محمد بن علي اللهم صل على علي بن محمد اللهم صل على الحسن بن علي اللهم صل على القائم المعصوم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عزیزان کے لوگوں میں بھی اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے عزیزان آج کل ایک اہم مسئلہ جس کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے البتہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے وظیفے کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنے کا پابند ہے اور وہ مسئلہ ماہ مبارک رمضان میں کیا روزہ جو ہے وہ جمعرات کے دن تھا یا روزہ جمعے کے دن تھا اور جس طرح کے حکومتی اعلان کے مطابق جو جمعرات کے دن جو ہے وہ جمعرات کے دن جمعہ جو ہے وہ اس کا اعلان کیا گیا لیکن وہ آپ خود بھی جو ہے وہ شاہد ہیں اور وہ مستحضر ہیں کہ وطن عزیز کے اکثر مقامات سے وہ شہادتیں وصول نہیں ہوئی اور باقاعدہ ٹی وی پر اس کا اعلان بھی کیا گیا اور اسلام آباد میں تو اثر نظر نہیں آیا کوئٹہ میں دیگر جگہوں پر اور رات کے پھر گئے جو ہے وہ اعلان ہوا کہ بعض جگہوں پر جو ہے وہ شہادتیں نہیں ہیں اب مسئلہ یہ کہ آیا ہمارے لیے ہم جو ہے اس مسئلے میں کیا کریں تو یہاں پر جو ہے وہ بالآخر وہ فقہی لحاظ سے ہمارا وظیفہ جو ہے وہ کیا بنتا ہے تو عزیزان پہلے تو میں عرض کروں کہ کیونکہ اکثریت جو ہے وہ عزیزان کی وہ ایت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی کے مقلدین کی ہے اور اسی طرح کچھ عزیز جو ہیں وہ رہبر معظم کے مقلد ہیں تو میں دونوں فتوے جو ہے وہ آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کروں تاکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ البتہ جنجال آور نہیں ہے ہر ایک شخص جب اپنے وظیفے پہ عمل کرے اور ختم جو ہے وہ اور ہر ایک کا اپنا شرعی وظیفہ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرے اور کوئی اختلاف یا لڑائی جھگڑے کی تو ضرورت ہے ہی نہیں اور نہ ہی اختلاف اور لڑائی جھگڑا جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے اس مہرت میں شرعی وظیفہ ہر ایک کا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب آغا سیستانی اور آغا راہبر دونوں کے نزدیک مسئلہ افق کا ہے کہ ہر ایک کا وہ اپنے افق پہ اگر چاند نظر آ جائے اس صورت میں وہ اول رمضان یا عید آگے عید کا آ رہا ہے مسئلہ تو عید جو ہے وہ ہوگی ہر ایک کا افق کا مسئلہ ہے ایک مسئلہ خود آگے کوئی مرحوم کا تھا وہ تقریباً ابھی موجودہ فقہا میں سے کوئی بھی اس نظریے کی قائل نہیں ہے لیکن ابھی جو موجودہ آیون ہے وہ افق کی قائل اور خصوصاً آگے سیستانی اور آگے راہبر دونوں افق کی قائل دوسرا جو ہے وہ مسئلہ کہ آگے سیستانی کے مطابق چاند انسان اپنے افق پر اس کو چاند نظر آئے اور وہ بھی انہی آنکھوں کے ذریعے اس صورت میں چاند ثابت ہوگا اپنے افق پر یا جہاں انسان ہے دوسری جگہ جن کا افق ایک ہے دونوں کا افق قریب اور ایک ہیں تو دوسری جگہ بھی جو اس افق کے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو اگر وہاں نظر آ جائے تو ان کے لیے بھی چاند ثابت ہو جائے گا اگر افق متحد ہو تو یہ چشم مسلح یعنی چشم مسلح دوربین کے ذریعے اگر چاند قابل رؤیت ہو اور ان آنکھوں کے ذریعے چاند کو نہ دیکھا جا سکتا ہو تو آغا سیستانی کے نزدیک وہ چاند ثابت نہیں ہے یہ مسئلہ واضح کلیئر میں کر دوں آغا راہبر کے نزدیک البتہ چشم مسلح یعنی دوربین کے ذریعے بھی اگر چاند نظر آ جائے تو آغا راہبر کے نزدیک وہ چاند ثابت ہے البتہ ہر دو بزرگان کی اپنی ادلہ ہیں البتہ ہر ایک کی اپنی فقہی دلیل ہے روایات ہیں پیچھے اور روایات کا اطلاق و تقیید ہو اور روایات کو عموم وہ ہر ایک کی اپنی دلیل ہے اور ہر ایک اپنے وہ جو فتویٰ ہے اس کا خود ذمہ دار ہے لہٰذا ہم مقلدین جو ہیں وہ ان کے فتوے کے مطابق جو ہے وہ عمل کریں گے اب دو چیزیں جو ہے وہ میں نے کلیئر کی ہیں ایک یہ ہے کہ دونوں آیوں کے نزدیک جو ہے وہ افق کا مسئلہ ہے اور آگے سیستانی کے نزدیک چشم عادی نگاہوں سے وہ نظر آئے تو چاند ثابت ہوگا اور چشم مسلح دوربین کے ذریعے اگر نظر آئے تو چاند ثابت نہیں ہے
اور آگے رہبر کے نزدیک اگر دوربین کے ذریعے چاند نظر آئے تو وہ ثابت ہے شرعی۔ یہ دو مسئلے۔ تیسرا مسئلہ جو ہے وہ کہ آگے سیستانی کے نزدیک کہ عام آنکھ کے ذریعے چاند نظر آئے وہ ثابت ہے، البتہ اگر ایک علاقے سے دو شہادتیں آ جائیں، جس طرح کہ ابھی یہ مسئلہ ہوا ہے، کچھ شہادتیں کسی علاقے سے بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ شہادتیں آئیں گی، لیکن اگر اس علاقے میں کہ مطلع صاف ہے اور وہاں پر وہ چاند دیکھنے والے فرض کریں 50 افراد چاند دیکھ رہے ہیں، لیکن 2 افراد نے چاند دیکھا ہے، 48 افراد نے چاند نہیں دیکھا، تو کیا ہم ان 2 کی شہادت قبول کر سکتے ہیں شرعی طور پر یا قبول نہیں کر سکتے؟ آگے سیستانی کے فتویٰ کے مطابق یہ 2 افراد اگرچہ عادل ہی کیوں نہ ہو، ان 2 کی شہادت قبول نہیں ہے، اس لیے کہ ایک ہی وہ مدار ہے اور ایک ہی جہت سے وہ دیکھ رہے ہیں، مطلع آلود نہیں ہے، دیکھنے والے آنکھیں بھی ایک جیسی ہیں۔ خوب ایسی صورت میں اگر چاند نظر آئے تو سب کو آنا چاہیے، 2 افراد کو نظر آئے اور 48 کو نظر نہ آئے، ایسی صورت میں یہ چاند بھی ثابت نہیں ہے شرعی طور پر۔ لہذا ان حالات میں کہ البتہ میرے پاس بھی جو ہے وہ پوسٹ وغیرہ آتی رہتی ہیں، اور جو ہے وہ جس طرح کہ ابتدائی ماہ مبارک رمضان میں بعض ہمارے عالموں کی طرف سے وہ ایک تحریر، اور وہ ان کی تحریر بھی میں نے پڑھی ہے اور بزرگان نے بھی اس کو ملاحظہ کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہاں وہ جو گواہیاں ہیں آیا ہر شخص کی گواہی قابل قبول ہے؟ عزیزاً نہ، گواہیوں میں تعارض نہیں ہونا چاہیے، ان گواہوں کا عادل ہونا شرط ہے، وہ گواہ عادل ہو شرعاً، وہ گواہ عادل ہو شرعاً۔ لہذا ایسی صورت میں بزرگان نے جو اجتماعی طور پر جو بیانیہ دیا ہے کہ شرعی طور پر ہمارے لیے یہ گواہیاں ثابت نہیں ہیں، یہ گواہیاں ہمارے لیے ثابت نہیں ہیں شرعی طور پر، لہذا ایسی صورت میں شریعت کا حکم یہی ہے کہ اگر آپ کو وہ چاند کا یقین یا اطمینان آپ کو حاصل نہ ہو تو آپ جو ہے وہ اس کو 30 شعبان قرار دے سکتے ہیں، 30 شعبان قرار دیں گے، اور اس کو اول ماہ مبارک رمضان قرار نہیں دے سکتے، اور اول ماہ مبارک رمضان کی نیت سے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ لہذا اس بنا پر وہ بزرگان نے وہ باقاعدہ اعلان کیا کہ یہ شہادتیں قبول نہیں ہیں، لہذا وہ روزہ جو ہے وہ جمعے کا قرار دیا ہے۔ اب مسئلہ یہ رہا کہ روزہ شرعی قوانین کے مطابق جمعے کا روزہ، اس لیے کہ چاند ہمارے لیے قطعی طور پر ثابت نہیں۔ اب یہ وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب جمعے کو روزہ ہو گیا، اور اگر فرض کریں عید جو ہے وہ جمعے کے دن ہو جائے، اور یہ تو بنتے ہیں 28 روزے، اور جنہوں نے جمعرات کو روزہ رکھا ہے اگر جمعے کو عید ہو ان کے روزے کتنے ہو جائیں گے؟ 29۔ تو یہ 28 والے کیا کریں گے؟ ایک روزہ کھا لیا ہے، اور نتیجہ تن جو ہے وہ عزیزان یہ کسی کی ہار اور جیت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پہلے میں نے عرض کیا اور آپ بھی میں واضح اور روشن عرض کروں، یہ ہار اور جیت کا مسئلہ نہیں ہے، دین کا مسئلہ ہے۔ خوب جن کے لیے ثابت نہیں ہے جمعے کو روزہ رکھا، آپ فرض کریں کہ چاند جو ہے وہ واقع اور حقیقت میں چاند ثابت تھا، ہمارے لیے ثابت نہیں ہوا، تو میرا شرعی وظیفہ ہے کہ میں جمعرات کو روزہ نہ رکھوں، میرے لیے ثابت نہیں ہے، جمعے کو روزہ رکھوں۔ اور جب جمعے کو روزہ رکھا اور عید بھی جمعے کو ابھی ہو جائے، فرض کریں آئندہ ہو جائے، تو یہ 28 روزے بن جائیں گے۔ تو عزیزاً اس کا حل بھی شریعت نے کہ آپ کو یوم شک جس کے بارے میں ماہ رمضان ہونے کا شک ہے، آپ اس کو روزہ رکھیں، مستحب کا روزہ رکھیں یا آپ قضا روزہ رکھیں۔ تو اگر ہمارا اشتباہ ثابت ہو جائے آخر میں، تو آپ نے جو پہلے روزہ رکھا ہے وہ ماہ رمضان میں شمار ہو جائے گا، اور روزے 29 ہو جائیں گے درست شرعی موادین کے مطابق۔ اور اللہ کرے انشاءاللہ تو ایسا نہ ہو عید جو ہے وہ ہفتے کی ہو جائے، اور جن کے جو ہے وہ جمعے والے ہیں ان کے 29 روزے ہو جائیں، جو جمعرات والے ہیں ان کے 30 روزے ہو جائیں، اور مشکل جو ہے وہ آخر میں حل ہو جائے۔ اور اگر حل نہ ہو، جمعے کو ہی عید فرض کرے، جمعے کو واقعاً چاند ثابت ہو جائے، فرض کرے، ایسا نہیں ہے کہ جنہوں نے جمعے کو روزہ رکھا ہے اور 28 روزے ہو گئے وہ ہار گئے ہیں اور اعلان کال شروع کی ہے، نہ، ان کا شرعی وظیفہ یہی ہے، جہاں ثابت نہیں ہے شرعی وظیفہ یہی ہے کہ وہ جمعے کو روزہ رکھے۔ جمعرات کا روزہ ماہ رمضان کی نیت سے رکھنا حرام ہے ان کے لیے، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ لہذا عزیزاً ان مسائل کو سمجھے اور اس کو انا کا مسئلہ جو ہے وہ نہ بنایا جائے۔ لہذا
ہمارے نزدیک بھی وہ جمعرات کو روزہ شرعی طور پر چاند ثابت نہ ہونے کی بنا پر ہم نے بھی اپنی مسجد کے جتنے پروگرام ہیں وہ جمعے کے مطابق ہم نے جو ہے وہ ترتیب دیے ہیں، اور شب قدر کا بھی ہم اعلان اسی مطابق جو ہے وہ ہم کریں گے، اس لیے کہ جب ہمیں وہ اپنے یقین اور اطمینان کے خلاف تو ہم بات نہیں کر سکتے نا، وہ اطمینان ہے، وہ ممکن ہے آخر میں اجتماع نہیں کرائے ہمارا، اور اس نے اجتماع کو خود شریعت نے یہ حکم دیا ہے، لہذا اس کو انا کا مسئلہ نہ بنایا جائے۔ تو انشاءاللہ شب قدر جو ہے وہ آج ماہ مبارک کے رمضان کی 15 تاریخ، اور اسی طرح شب قدر جو ہے وہ سوار کے دن 10 ظاہراً جو ہے وہ 10 تاریخ 10 اپریل اور پیر کو مغربین کے بعد جو ہے وہ شب 19 ماہ مبارک رمضان کا ہم اعلان کرتے ہیں، اور اعمال شب قدر اسی ترتیب کے مطابق انشاءاللہ وہ انجام دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ خداوند عالم خدایا بحق زہرا بحق امام زمان، خدایا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یار و انصار میں محشور فرما، خدایا بحق زہرا وطن عزیز کو استحکام عنایت فرما، خدایا مومنین کی تمام جہان اور پورے عالم میں مومنین کی حفاظت فرما، خدایا مظلومین جہان کی مدد فرما، خدایا بحق زہرا بحق امام زمان ہماری یہ ناقص عبادت بندگی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خدایا بحق زہرا بحق امام زمان خدایا امام حسن کی وہ سیرہ اور وہ کرامت ہم سب کو عنایت فرما، خدایا بحق زہرا بحق امام زمان ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک